السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، آج جو پارہ جس کے بارے میں ہم کچھ معلومات لینے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے، یہ پارہ نمبر 14 ہے، یعنی 14 نمبر والا یہ پارہ ہے جو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے ایک آیت پہلے سے سورہ بھی شروع ہوا ہے، سورہ ہجر۔ تو گویا کہ سورہ ہجر مکمل طور پر اگر آپ سورہ ہجر کی مکمل یعنی کہ مکمل صورت اس پارے کے اندر ملے گی، پھر سورہ ہجر نمبر 15 کے بعد سورہ نحل سورہ نمبر 16 مکمل کے دو صورتیں۔ سورہ نحل کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو ملے گا، اور سورہ ہجر ایک مکمل طور پر سوائے ایک آیت کے آپ کو پارہ نمبر 14 نمبر والے پارے میں آپ کو ایک بہت بڑے دو صورتوں کے حصے ملیں گے آپ کو۔ اور سورہ ہجر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ایک زندگی یعنی نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ، نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک حصہ مکے میں گزرا 13 سال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی 10 سال مدینے میں آپ نے زندگی گزاری۔ ہم کہتے ہیں نا ہجرت کے بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے جب تھے تو آپ نے ہجرت کی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں رہے۔ 53 ایئرس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑتے ہیں اور مدینے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد 10 سال مدینے کے اندر۔ تو اس طریقے سے 63 ایئرس کو اس طریقے سے اگر آپ بانٹیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ میں آتا ہے تو بات سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے، کفار قریش بہت ستا رہے تھے، حکومت نہیں تھی، یعنی کہ وہاں ایک مظلومی کا دور تھا، تکلیف کا دور تھا۔ مدینہ آئے، جوڈیشل پاور تھا، ایک فوج تھی، ایک طاقت تھی۔ تو مدینے کے حالات اور مکے کے حالات بالکل آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو مکے کے اندر بھی 3 مرحلوں میں بانٹا ہے۔ جو محققین ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر گہرائی سے ریسرچ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے کے حالات کو بھی ہم 3 حالتوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی حالت وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اور سامنے والے ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، آخر نبی کس نے بنا دیا، کیسے نبی بن گئے، ان کو کیوں کس نے بنایا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابتدائی مرحلہ۔ سیکنڈ مرحلے میں اعتراضات کی بوچھاڑ اور سوالات، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی فلاں نہیں بنا، یہ کیسے بن گئے، یہ تو ایک یتیم ہے، اس ٹائپ کے سوالات۔ اور تیسرے میں یہ ہے کہ ہٹ درمی کا مظاہرہ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دینا، یعنی طائف کے میدان کا معاملہ لے لیجیے آپ، یا بائیکاٹ کے معاملے لے لیجیے، یا عام الحزن کا معاملہ لے لیجیے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اواخر مکہ، مکے کا آخری دور، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف شدت کی بڑھ گئی تھی۔ تو ان مکے کے وہ آخری دور میں جو صورتیں نازل ہوئی تسلی کے لیے، اس میں سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، اور خاص طور سے سورہ ہجر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کی بوچھار کا سلسلہ تھا۔ ایسے وقت پر سورہ ہجر پڑھیں گے تو آپ کو بھی کل کے دن دعوتی میدان میں کبھی آپ فیل کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ آپ پر جو ہے بہت حملے ہو رہے ہیں، اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ 250 سے زیادہ اخباروں نے 250 نیوز پیپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو اساسینیشن کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو خراب کرتے ہوئے، نعوذ باللہ تہمتیں ڈالتے ہوئے کارٹونز بنائے۔ ایسے وقت پر ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت پر سورہ ہجر پڑھتے ہیں
تو تسلی ملتی ہے کہ تاریخ میں ہر دور میں نیک لوگوں پر مصیبتیں آئی ہیں، تکبر کیا ہے لوگوں نے، اٹیک کیا ہے لوگوں نے، اپنے زبانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو سورہ ہجر بھی جس وقت پر نازل ہوئی، اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے لوگ اعتراضات کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹا اڑا رہے تھے۔ اس وقت کے حالات میں اگر آپ سامنے پڑھیں گے تو سورہ ہجر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر قصے بیان کیے گئے ان لوگوں کے جو غابرین یعنی پیچھے رہ گئے، جو نبیوں کا ساتھ دے نہ سکے، جو نبیوں کے راستے پر چل نہ سکے۔ خود لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، نوح علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ تو سورہ ہجر کے اندر یہ بتایا گیا، یعنی آپ چھوٹے بچے کو اگر آپ جیسے کہتے ہیں بھائی کچھ ہم چھوٹے بچوں کو قرآن مجید سے لگاؤ میں رکھے، بچوں کو قرآن سے قریب کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کچھ نہ کچھ ان کو ایک ایجوکیشنل ایکٹیویٹی دیجئے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے سورہ ہود میں بتایا تھا، یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دیجئے، بچے سے کہیے ایک شیٹ لائے، بچے کو آپ ایک شیٹ دے اور اس کے پر ایک قلم دے، ایک اسکیچ دے، اور بچے سے کہے کہ چلیے اب اس طریقے سے لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، یعنی جارڈن کا جو ایریا ہے، وہاں پر لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ جارڈن کے ایریا میں، وہاں سے لگ بھگ 100 یا 170 کلومیٹر کے دور میں پائے جاتے ہیں اصحاب الایکا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اصحاب الایکا، ایکا کہتے ہیں ایک بہت بڑا درخت جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے بہت سارے پنچایت کہاں بیٹھتی ہے؟ درختوں کے نیچے بیٹھتی ہے، چھوٹے چھوٹے کھیڑے گاؤں میں پورے لوگ درخت کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ تو اصحاب الایکا پرانے زمانے میں درخت کے نیچے جمع ہو جانا، بہت بڑا جو درخت ہوتا ہے اس کے پر سایہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جمع ہوتے۔ تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم رہا کرتی تھی اس درخت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اصحاب الایکا یعنی کہ وہ درخت والے لوگ، یہ آپ قلم اگر آپ لے کر جائیں گے تو اس کی شکل ایسی بنے گی جیسے کہ الٹا دال جیسے آپ لکھتے ہیں، دال کو اگر آپ الٹا کر دیں تو جو شکل بنے گی اس شکل سے آپ دیکھیں گے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں سے اسکیچ جائے گا، تھوڑا سا نیچے آئے گا شعیب علیہ السلام کی قوم، جارڈن سے 170 کلومیٹر، یعنی کہ سعودی عرب کا بارڈر جہاں پر جا کے جارڈن کو لگ رہا ہے، سعودی عرب کا جو بارڈر ہے جہاں پر جا کر لگ رہا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام 2 جگہ پر بھیجے گئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدین سعودی عرب کا جو بارڈر ہے وہاں کے ایریا میں ایک مدین ایک قوم ہے، دوسرا اصحاب الایکا، اور دونوں کے بھی لگ بھگ ملتے جلتے برائیاں تھی، یعنی نافرمانی کرنا، ہٹ درمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، مذاق اڑانا۔ شعیب علیہ السلام کو نصیحت کر رہے، اور اس کے بعد قلم ذرا سا نیچے کی طرف لائیں گے تو مدینہ اور سیریا کے درمیان آپ کو ملتی ہے قوم سمود۔ یمن اور سعودی عرب کے درمیان آپ کو قوم ملتی ہے قوم عاد، یعنی ہود علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، ہود علیہ السلام جو بھیجے گئے وہ قوم عاد ہے، یہ نیچے ہے۔ اور قوم سمود، صالح علیہ السلام جہاں بھیجے گئے وہ قوم سمود ہے۔ گویا کہ مدینہ طیبہ یا مکہ آپ کہیے، مکہ اور مدینہ طیبہ، یہ 2 قوموں کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ ایریا 2 قوموں کے درمیان ہے۔ یعنی سیریا کی طرف جب جاتے، کیونکہ کفار قریش جو ہے تجارت کرتے تھے، وہ کبھی رحلت الشتاء والصیف، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا سورہ قریش کے اندر، وہ کبھی تجارت کا قافلہ لے کر سیریا کی طرف جاتے، تو اس وقت پر ان کو قوم سمود درمیان میں کھنڈرات ملتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانیوں اس پر غور نہیں کرتے، ان قوموں پر غور نہیں کرتے کہ قومیں کیوں تباہ ہو گئی۔ اور کبھی یہ قافلہ لے کر یمن کی طرف جاتے تو یہاں پر ان کو ہود علیہ السلام کی قوم ملتی، جس کو عاد کہا گیا۔ اب یہاں میں نے آپ کو یہ ذکر کیوں کیا قوم سمود کا؟ کیونکہ سورہ حجر کے اندر اصحاب الحجر سے مراد یہاں پر قوم سمود مراد ہے۔ کیوں؟ حجر نکلا ہے حجر سے، پتھر سے، پتھروں کو تراش کر یہ لوگ پتھروں کو تراش دیتے تھے اور اسی میں رہنے سہنے کا اپنا گھر بنا لیتے تھے، یعنی ایسی قوم تھی جو پتھروں کو تراش ڈالتی تھی، اور اس وجہ سے بھی ان کو حجر کہا گیا، کیونکہ وہ بنو اسماعیل، ہجر اسماعیل جو کعبے کا ہجر ہے اس سے قریب والی قوم، یعنی اس سے قریب والی قوم، یہ بھی ایک معنی بتایا گیا۔ بہرحال قوم سمود کے قوم کو اصحاب حجر کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر 3 قوموں کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کا،
ذکر آیا جو تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ بیوی غابرین میں ہو گئی، پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے والوں وہ بھی تباہ ہو گئے، ان کا بھی انجام برا ہوا۔ پھر اس کے بعد نیچے آپ ایرو ڈالیں گے، گویا کہ اسکیچ نیچے کریں گے تو مدینہ اور سیریا کے درمیان آپ کو ایک قوم ملے گی، یعنی کہ جن کے کھنڈرات آپ کو ملیں گے، وہ قوم سمود ہے۔ یہ تین قوموں کا ذکر ہوا ہے۔ اس طریقے سے سورہ حجر گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی، نبی یہ ستانے والے نبیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے تو آپ کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور اے کفار قریش، اے نافرمانو، تم پرانے لوگوں کی اگر تم تاریخ پڑھو گے، ان کے کھنڈرات پہ سے گزرتے غور نہیں کر رہے ہو کہ تمہارا بھی انجام برا نہ ہو جائے۔ تو ایک معنی ایک ہی وقت پہ تسلی بھی ہے اور دھمکی بھی ہے۔ تو سورہ ہجر کے اندر ایک جلالی قسم کی کیفیت بھی آپ کو ملے گی۔ اس طریقے سے سورہ ہجر سورہ نمبر 15، یعنی کہ ہجر مطلب کیا ہے؟ محفوظ رہنا، محفوظ رہنا۔ تو ان کے دماغ میں کیا ہے؟ ہم پتھروں میں محفوظ ہو جائیں گے، ہم کھنڈرات میں محفوظ ہو جائیں گے۔ بات ایسی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری میں حفاظت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر حفاظت کس سے ہوتی ہے اور کس سے نہیں ہوتی ہے؟ اصل حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے۔ جب اللہ کے راستے سے آدمی نہیں چلتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے ایک مشہور آیت جو آپ پڑھتے ہیں سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی سورت میں کتنی مناسبت ہے، دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کھنڈرات تمہیں حفاظت دیں گے، کیا نافرمانیاں تم کو محفوظ کریں گے؟ نہیں، اللہ کی فرما برداری تم کو محفوظ کرے گی۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سورہ ہجر کے اندر پیغام ہی پیغام ہے۔ اور آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھمکی دی۔ آج کے دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں نا، ہم ہی ان کے لیے کافی ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں محمد عربک ایک کلمہ ہے جس کا معنی ہے وہ جس کی میں تعریف کو مانتا ہوں، جملے اسمیہ ہے، یعنی اس کے اندر ثبات کا معنی ہے، قوت کا معنی ہے، وہ جس کی میں تعریف کو مانتا ہوں۔ تعریف کو ماننے کے بعد اب وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ویسے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں فلاسفی میں سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ریجیکٹڈ، مسٹ بی ریجیکٹڈ، ہیو ٹو بی ریجیکٹڈ۔ یعنی ایک ہوتا ہے فلسفی میں ممکن، ایک ہوتا ہے واجب، تیسرا ہوتا ہے ممتنع۔ ممکن یعنی ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، واجب ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے، ممتنع ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے ایک ہی وقت پہ میں اڑ بھی رہا ہوں نہیں بھی اڑ رہا ہوں، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کھا بھی رہا ہوں اور نہیں بھی کھا رہا ہوں۔ تو ہم بولیں گے بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ایک کام تو بتائیے۔ سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ پایا جا رہا ہے، ایک ہی وقت پہ آپ دو چیزیں کیسے بول رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز بولیے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کر بھی رہا ہوں میں نہیں بھی کر رہا ہوں، تو بولیں گے بھائی کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے آپ کے، کوئی چیز واضح کہیے۔ تو ایسے جملے کو فلسفی میں کہتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بیکار ہے۔ یعنی کہ ایک عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کرتا، پاگل ہی ایسی باتیں کرتا ہے جو بڑبڑاتا ہے، الٹے سیدھے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی نام لے کر برائی کرنا چاہے تو وہ برائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں محمد ہے، یعنی میں جس کی تعریف کرتا ہوں، پھر اس کا وہ کہے گا وہ ایسا اور ویسا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تعریف کر رہے پھر اس کا برائی کر رہے۔ اگر وہ نام نہیں لے کر رہا ہے تو پتہ نہیں کس کی برائی کر رہا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد کا ورڈ کفار قریش نہیں کہتے تھے۔ جو ام جمیل ہے، ابو لہب کی جو بیوی ہے، وہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی مذممن عصینا ودینہ قلین، مذمم کی ہم برائی کرتے، ہم نافرمانی کرتے، مذمم محمد نے کہتی۔ معلوم ہے محمد کہیں گے تو پھر بات خراب ہو جائے گی۔ محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جن کی تعریف بار بار کی جائے۔ اگر محمد کہیں گے تو ظاہر بات ہے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس لیے کہتے تھے محمد نے مذمم۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو مذمم کہہ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ دیکھو اللہ نے میری کیسی حفاظت فرمائی، یہ مذمم کی برائی کر رہے، پتہ نہیں کہ کس مذمم کی برائی کر رہے، میں تو محمد ہوں
صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کر دیا. وہ جو بھی کہہ رہی تھی پتہ نہیں کس مذمم کو کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مذمم نہیں ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو محمد ہوں. دیکھیں آپ نے، ایک آدمی غصے میں لانا چاہ رہا ہے، ایک آدمی غصے میں، لیکن وہ آدمی نظر انداز کرتا ہے اور اپنے مقصد پہ لگ جاتا ہے. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے دعوت اعتبار سے. اگر ہمارے سے الجھتے رہے، لڑتے رہے، تو پھر ٹارگٹ کو ریچ کب کریں گے؟ یہی ایسے ہی کیا تھا نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے، آ کر انہوں نے کہا، دیکھا کہ بنیامین جو پکڑے گئے ہیں، یعنی کہ ایک طریقے سے بہرحال بنیامین کے تھیلے میں سے، ان کے پاس سے کچھ چیزیں نکلی، تو انہوں نے فوراً کیا کیا بھائیوں نے جھٹ سے کہا یہ چور ہے. تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی چور تھے، نعوذ باللہ. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں دبا لیا، یعنی مطلب ریاکٹ نہیں کیا. بعض اوقات ریاکٹ نہیں کرنا اچھا کام ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ منہ نہ لگنا اچھی چیز ہے، ورنہ اگر آپ الجھ جائیں گے تو اپنے ٹارگٹ کو ریچ نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ مسلمان خواہ مخواہ کے الجھے نہیں، ہر بیوقوف، ہر اناڑی یا ہر جاہل کے پیچھے. ہم ٹارگٹ پہ لگے، وہ ہے سب کو جہنم کی آگ سے بچانا، سب کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا. اس پر ہم کو توجہ دینے کی فکر کرنی چاہیے. تو سورہ حجر سورہ نمبر 15، اس کے بعد سورہ نحل ملتا ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16، اس کے اندر اکثر آپ دیکھیں گے سورہ رعد میں جمادات کا ذکر ہے، ایسے آیتوں کا ذکر ہے، نشانیوں کا ذکر ہے جس کے اندر روح نہیں پائی جاتی. کائنات کے وہ اشیاء، پہاڑ، زمین، آسمان، درخت، پودے. سورہ نحل کے اندر اکثر ان نعمتوں کا، ان اعلیٰ اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے جس کے اندر روح پائی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر ذی روح نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. جب آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ نحل میں، آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں. سورہ نحل میں ان لوگوں کے لیے جو ایتھس ہے، جو اگنوسٹک ہے، یا خاص طور سے وہ لوگ جو کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا بیٹھے. اب جو ایتھس ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، اپنے عقل کو خدا بنا رہا ہے، یعنی کہ وہ عقل کی باتوں کو مان رہا ہے، اگرچہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو خدا نہیں مانتا ہوں، لیکن اصل میں وہ اپنی عقل کو بہت فالو کر رہا ہے، یا کسی سائنٹیفک ریسرچ کو فالو کر رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا سائنٹالوجسٹ، سائنس کو ماننے والی قوم، یعنی یہ عقل ہے، کسی نہ کسی کو ماننا چاہتی ہے، کہیں جھکنا چاہتی ہے. جب صحیح خدا نہیں ملتا تو کہیں اور جا کر آدمی جھک جاتا ہے، کہیں اور جا کر کوئی آدمی اپنے عقل کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، کوئی ابلیس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، کوئی سائنس کی باتوں کو دیکھ کر ڈھیر ہو جاتا ہے. لیکن ان سب کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غور نہیں کرتا. ڈھیر ہونا ہے تو اس کو وہاں ڈھیر ہونا چاہیے، سجدہ ریز ہونا ہے تو اس کو وہاں پر سجدہ ریز ہونا چاہیے. تو یہاں پر سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 1 سے 25 تک غور کریے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایک لاجک دی ہے. وہ کیا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، پیدا کرنے والا اور نہیں پیدا کرنے والا کیا دونوں برابر ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو تم پوجا کر رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کو تم خدا کہہ رہے ہو نا، وہ پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی لاجک ہے. اور والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا کہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو اس کے اندر پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، پیدا کرنے کی اس کے اندر صفت ہونی چاہیے، خالق ہونا چاہیے، مالک ہونا چاہیے، وہ حاکم ہونا چاہیے، وہ رب، یعنی کہ ربوبیت. سورہ رعد اور سورہ نحل پر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ توحید ربوبیت کو بنیاد بنا کر توحید الوہیت قائم کرنے کی دعوت دی گئی. یعنی کہ سب پیدا کرنے والا جب یہ ہے، یہ ناموں اور صفتوں کا وہ مالک ہے، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنی چاہیے. یہی لاجک سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 21 میں بھی دی گئی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے ان سب کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. تو سورہ اتنی بہترین معلومات کے ساتھ ایک ایتھس کو سمجھا سکتے ہیں، ایک شرک کرنے والے کو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 25 سے لے کر 50 تک غور کیجئے، تو یہاں پر الذین تتوفاہم الملائکہ، الذین تتوفاہم الملائکہ، یعنی فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو اس وقت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رسولوں کو مان لیے ان کے ساتھ فرشتے بڑی عزت کے ساتھ روح نکالتے ہیں. جو نبیوں کے راستے کو نہیں مانتے
ذم المتکبرین، یعنی کہ متکبروں پر یہاں پر رد کیا جا رہا ہے، ان کی برائی بیان کی جا رہی اور کس طریقے سے ذلیل کر کے ان کی روح کو نکالا جا رہا ہے، وہ منظر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے رسولوں کی اتباع کرو۔ آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پھر آیت نمبر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، کیا تعلیم دی؟ ایک اللہ کی بات کرو، طاغوت کی پوجا مت کرو، یعنی غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی راستہ ہے اس کو طاغوت کہا گیا۔ طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا، سورہ بقرہ میں بتایا گیا وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کے راستے کو چھوڑ کر ایمان اللہ کے پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کا جو کچھ بھی عقیدہ ہو، غلط عقیدہ ہے، باطل ہے، ان سب سے بیداری کا اعلان کرے اور حق اور ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا اعلان کرنا، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی نفی، یعنی ہر باطل سے نفی، ہر باطل سے منہ موڑنا، اعراض کرنا اور حق بات کو قبول کر لینا، شرک سے نفی، کفر سے، نفاق سے، ہر قسم سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ ان سب سے دور ہو کر آدمی کو چاہیے کہ وہ توحید کے راستے پر آئے۔ اور سورہ نحل نمبر 16 کے آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ جو لوگ رسولوں کو نہیں مانتے، دراصل وہ لوگ گویا کہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں مان رہے۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پوسٹ مین کی طرح آپ قرآن میں دے کر آ جاؤ، یہ ذمہ داری نہیں دی جا رہی۔ لِتُعْتِيَ النَّاسِ نہیں کہا جا رہا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی قرآن مجید کو اے اللہ کے نبی آپ سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے۔ سورہ ہجر میں بتایا گیا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے۔ سورہ نحل میں بتایا جا رہا ہے کہ اس ذکر کو سمجھانے والے کون ہے، اتھارٹی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ٹیچر کلاس میں آ کر فارمولا لکھ کر چلا جائے تو فائدہ کچھ نہیں۔ لوگ بچے پوچھیں گے کیا آپ پوسٹ ماسٹر ہیں یا ٹیچر ہیں؟ پوسٹ ماسٹر آتا ہے، پوسٹ مین آتا ہے، خط دیتا چلا جاتا ہے، لیکن جو ٹیچر ہوتا ہے اس وقت تک پڑھ کے سناتا ہے جب تک کہ پورے اسٹوڈنٹ سمجھ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَيُعَلِّمُهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم کہا، معلم، پوسٹ مین نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے بیان بھی نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے اللہ کے نبی قرآن کو آپ بیان کر دیجئے۔ تو ہم قرآن لے رہے اور اللہ کے نبی کا بیان نہیں لیں گے تو پھر قرآن سمجھیں گے کیسے؟ کیا عقل سے سمجھیں گے؟ نہیں، قرآن مجید کو سمجھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اگر کوئی گولی کھاتے ہیں تو ڈاکٹر کا آپ کے پاس پرسکرپشن ہونا چاہیے، آپ اچھی ہے دوا کہہ کر جیسا چاہے نہیں کھا لے سکتے۔ تو قرآن مجید کے آیتوں کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنانا پڑے گا، طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں پڑھ کر سمجھ جاؤں گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا درجہ دیا؟ ایک پوسٹ مین کا درجہ دیا؟ نہیں، وہ تو ایک معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے، وہ مبین ہے۔ تو اس لیے عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری میں آیت نمبر آپ دیکھیں گے جب سورہ یعنی 14 پارہ جب ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 100 سے لے کر 125، 126، 127، 28، یعنی آخری کی جو آیتیں ہیں، سورہ نحل میں رسولوں کا تذکرہ ہے، رسولوں کی باتوں کو ماننے، ان کا احترام کرنا، اور اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو سورہ نحل میں مثال دی گئی ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے۔ اور ختم کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بڑی عظیم آیت ہے جس پر پھر کئی گھنٹے اس پر تقریر کی جا سکتی ہے۔ تو اس آیت پر غور کرنا ہے کہ حکمت سے بلانا ہے، موعظت، دلوں کو نرم کر دینے والا انداز، یہ دو اسلوب ہے دعوت کے، اور جدال کا ایک اسلوب ہے وجادلہم، علمی بحث، اگر بحث کرنے کی نوبت آ جائے جہالت میں نہیں، جھگڑالو انداز میں نہیں، سامنے والے کو ڈیفیٹ کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ سامنے والے کو جہنم سے بچانے کے جذبے سے۔ اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اخلاق کو نہ چھوڑے،
بحث میں بھی کیوں نہ ہو، علمی گفتگو کرے، لیکن اگر اس کے کوئی آدمی جہالت پر آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر وہ جدال میں ایک مرحلہ آتا ہے قالوا سلاما، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کے ہم بات ختم کر دینا ہے۔ لیکن جہاں تک سامنے والا اگر سننے کے لیے تیار ہو، علمی گفتگو چل رہی ہو اور جہالت یا گالی گلوچ یا لڑائی یا فساد کا معاملہ نہیں ہے، علمی گفتگو کی جا سکتی ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ یہ عظیم عظیم باتیں بتائی گئی ہے آیت نمبر 125 میں، 26، 27 اور 28، یعنی آیت نمبر 128 پر پھر یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تھے اجمالی چند باتیں، اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا تھا۔ یعنی پارہ نمبر 14 میں جو اوور ویو ہے، جو اسباق ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، میں وہ بتا رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان آیتوں پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔